Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. All my dear students, Assalamu alaikum. I am Ihsan Ali Lakhia, your subject teacher of 8th class SST. As you know that we have covered the two personalities in previous classes. One was all about Chaudhry Rahmat Ali. We also talked about his personal life, his achievements and his struggles. And later we also talked about the life of Allama Muhammad Iqbal, his struggles for the Pakistan and his dedicated life for the Pakistan. He also made a lot of struggles and efforts for the Pakistan. So our today's talk and our today's lecture is all about the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As we know that Muhammad Ali Jinnah is his original name, his real name, but Quaid-e-Azam was not his name. Quaid-e-Azam is considered his title. Quaid means great and Azam means, Quaid-e-Azam means leader, means the great leader. As we know that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born in the 19th century. He was born in 1876 and died on 1948. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو وہ 1876 میں پیدا ہوئے تھے اور 1948 میں کیا ہوئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے جو بہت سارے اسٹرگلز کی ہیں، ایفرٹس کی ہیں، اور قائد اعظم علی جناح از آلسو نون ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک نیشن کا، ہر ایک اسٹیٹ کا، ہر ایک ملک کا ایک فاؤنڈر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نیلسن مینڈیلا تھے جو، وہ بھی ایک کسی ملک کے ساؤتھ افریقہ تھا، اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی تھی، انہوں نے مطلب جیل کاٹا تھا 24 ایئرس۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی پاکستان کے لیے ایک بہت سارے اسٹرگلس دی ہیں۔ ہی از کنسیڈرڈ ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان۔ ہم ان کو پاکستان کیا کہتے ہیں؟ فاؤنڈر کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ بنائی، اپنی ایک سپریٹ پارٹی بنائی 1906 میں، اینڈ ہی کلیکٹڈ مسلمس آن اے ون پلیٹ فارم۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلوائی تھی لاہور میں 1940 میں۔ انہوں نے 1940 میں ایک سپریٹ ہوم لینڈ کے لیے، ایک سپریٹ اسٹیٹ کے لیے مطالبہ کیا۔ ہز اسٹرگلز آر اینڈ لیس۔ ہی آلسو فاؤنڈ اے مسلم لیگ پارٹی اینڈ پٹ فارورڈ دا گول آف سپریٹ ہوم لینڈ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ اور آزاد وطن چاہیے، تو انہوں نے ایک ٹو نیشن تھیوری بھی دی تھی، جو مطلب 1947 میں وہ مطلب ایک ریئل تھیوری بن گئی۔ سو وی آر ریڈنگ دس ٹیکسٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ فائنڈنگ آؤٹ دا مین پوائنٹس ان دس ٹیکسٹ۔ As we have seen for much of his life as a politician and leader of the Muslim League. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو لائف ہے، اس کی لائف میں یہ پولیٹیشین رہے ہیں، لیڈر رہے ہیں مسلم لیگ کے۔ دا قائد اعظم بلیوڈ ان ون اسٹیٹ فار دا انڈین سب کانٹیننٹ ود a kind of federal government which would give the Muslims responsibility for the most of things in the areas where they formed the bulk of population, but steadily was driven to the belief that this just would not work. The Hindus after independence ہم کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کو کہتے ہیں، would just take over all power. Congress had suggested that independence be obtained first and the Muslims Hindu problem sorted out later. Congress نے سجیسٹ کیا کہ that independence be obtained، آزادی تب حاصل کی جا سکتی ہے جب ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بٹ مسٹر جناح ریئلائزڈ، بٹ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے انہوں نے محسوس کیا دیٹ ونس دا برٹش ور ناٹ دیئر ٹو کیپ اے کنٹرولنگ ہینڈ آن دا سچویشن۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب برٹش والے جو انگریز ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو مشکلات سچویشنز حل نہیں ہوں گی۔ اور انگریزوں کا یہ قانون تھا، انگریز جب بھی کسی بھی نیشن میں انٹر ہوتے ہیں، کسی بھی مطلب ملک میں انٹر ہوتے ہیں، تو دے یوزڈ مینس اپلائڈ ون پالیسی، وہ ایک پالیسی کو یوز کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب جب ہمارے ملک میں آئے تھے پاکستان، جب وہ مطلب سب کانٹیننٹ میں آئے تھے، تو مسلمانوں اور ہندوز کو الگ کر دیا، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی عطا کی فرمائی۔
اور انہوں نے اپلائی کی. تو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور رول کرتے ہیں, مطلب دو قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں پھر خود وہ رول کرتے ہیں. So this was the end of the one nation plan. The Quaidism had such power over Muslims population that British would have to respect his proposal. Though the Viceroy tried desperately until the final act of partition to keep India united, he did not really believe it would be possible. In August 1947, the two-nation theory became a reality. 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا ہندو سے اور ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ مل گیا. So this was a little introduction about Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So the homework for you people is that write a central theme about the life of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and his dedicated struggles about him. Thank you very much. Allah Hafiz, my dear students.